السلام کا ذکر ہے، وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں۔ تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چیونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے۔ اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید، کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چیونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات، اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی تھی، تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے۔ اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ، ہدہد غائب تھا، تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟
نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، کیونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں. حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتے. بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا. ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے. سائڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے. وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں، تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تحائف بیچتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بن گئے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، نے مالا مال کیا میرے مالک نے. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا جو اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے ہیں. وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں. وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی، حوال سنایا آ کے. تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی. مانا کیا ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی. تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ. انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لگ رہا تھا دریا ہے. ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا. ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں. اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں. وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئے. اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا. ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ. اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آئے جائیں گے. یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی. 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے.
اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یہ آپ فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا، پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، تو سٹ تے پکڑا کوار گندر، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر، لا پھر۔ آنکھ جھپکنے سے بڑے ہی نہیں، پھر غصہ نہیں آتا ان پہ، پھر غصہ نہیں آتا۔ میرے شیخ کامل، مرشد اکمل، شیخ بحر و بحر حضور غوث پاک جیلانی، حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو، مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، ہاں خاصان دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی، رہنے دو تم۔ کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے ہو، وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے، کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے، اچانک ہچکولیں آنے لگے، تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے راستے میں مدد کرو۔ تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے، اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالی ہے۔ تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے، کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا، اور ہم نے ہاتھ دیکھا ہے یہاں سے جاتا ہوا، تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے، تو ہم نے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری، ان کی ایک مریدنی تھی، اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ اوپر والی منزل پہ، اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی، جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری پہنچ گئے،
نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا, کوئی چارپائی بچھا دی, کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی. حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا. جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا, اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں. میں بھی مالی دا کم راکھی کرنا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے. اے جھوٹے ہون یا سچے, یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں, پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے. کیا کریں, پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے. اے جھوٹے ہون یا سچے, کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن نا نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا. نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ, تو چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا, بات الگ ہے, پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا, چاہے نافرمان ہی ہے. پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے. اے جھوٹے ہون یا. پھر وہ تخت آ گیا, حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالا ھذا من فضل ربی. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں, پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا. قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت میں, قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا, ھذا من فضل ربی, نرا فضل. فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں. اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں, باقیوں پہ نرا فضل تھا, ان پر تو فضل کبیر ہے, ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا. تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو, ایک نہیں, اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں. کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں, بڑے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے. سیب کا موسم ہی نہیں تھا. تو حضرت صاحب آتے اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول, اور سیب کھلائے تو ولی, یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں. یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول. تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے. تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا. فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں, ولی ہے نا, وہ نبی تو نہیں نا, عورت نبی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں. فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے, تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا. تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا, 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے. کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا, ذرا ترش تھا, تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا, اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس, تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا. ایک انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا, کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا. تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے ہیں, آپ کے والا میٹھا ہے, میرے والا کڑوا ہے. تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے, پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا, اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا, تنبیہ بھی کر دی. پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا, سیانا بن. 1 نہیں 20 درجنوں, لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے, پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے. کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل, ابھی کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہوتے ہیں, اولیاء کیا ہیں, جواسیس القلوب. اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے, میں نہیں چھیڑتا, لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے, پر کرتا ہے تیرے دل کی, وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی. اور اس پر حضور کی حدیث ہے, فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, ڈر اس کی فراست قلبی سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. 12 اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ جی حضرت سلیمان کے وزیر تھے. وہ آئی ملکہ بلقیس, اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں, اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے. تو حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ, نیچے کچھ بھی نہیں.
اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، آج بھی اللہ نے توفیق دی ہے نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی. اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے ہوا. حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان، ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے رخ کو نہ پھیرا کر، غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے. اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر. تکبر کے ساتھ اپنے لبوں کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے. ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معنی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے. یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، لہجہ اخلاق آپ کا یہ بڑا اثر کرتا ہے. آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے. بھئی آپ کی بات ٹھیک تھی، پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا. جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً نہیں بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے. ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے. وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملہ چل نہیں سکے. تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے، آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو. لہجے، اخلاق، یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا. میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا. تو میرے عزیز، آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں، جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں، جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں، صرف میں ٹھیک ہوں، وہ والا بندہ نہیں. بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. اخلاق دیکھیں، یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی، باہر بھی. آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں. تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں. تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو، بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں ذرا سونی کر کے کریں، گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا، بات اچھی لگے گی. اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں، ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا، اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے.
और ये भी शुक्र है अभी तक इस पर टैक्स भी कोई नहीं, ये भी मकाम तशक्कुर है। तो अगर आप बात करें और उसमें थोड़ी सी मिठास पैदा कर लें, आप थोड़ी सी बात में ना मिठास। मेरे एक क्लास फेलो हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े। भाई आप इत्मीनान से बात करें, आप तसल्ली से बात करें, आप खंदा पेशानी के साथ बात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो। बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुर्श रुई ना हो। बाज़ औक़ात आप तल्ख बात करते हैं, आपका लहजा तल्ख होता है तो आपकी सही बात भी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके लहजे में मुस्कुराहट हो, आपके लहजे के अंदर खूबसूरती हो, तो आपके अपने भी आपके बेगाने भी सब के सब आपकी बात को तसल्ली के साथ समझना वो गवारा करेंगे। इसी तरीके से हमारा दिल करता है कि लोग हमारी बात सुने, हमारे गर्विदा हों, हम जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम लोग अच्छे तरीके से कबूल करें, उस पर लोगों की तवज्जो ज़्यादा हो, ये हमारा शौक़ होता है। और दुनिया में अब तो फेमस होने का शौक़ बड़ा बढ़ गया है, अब बड़ा बढ़ गया। अब तो लोगों को ना शायद लोग मकबूलियत इसी का नाम लेते हैं कि मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग हैं तो शायद मैं बड़ा मकबूल हूँ। याद रखना, काबिलियत से ज़्यादा कबूलियत ज़रूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब भी राज़ी ना हुआ तो? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फायदा। जिन्हों प्रीतम अपना आख ही ना, वो अजय सुहागन हो ही नहीं। तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर बड़े बड़े मजमे भी कोई फायदा नहीं देते। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा बड़ा जिक्र हो, हमारे बड़े तज़किरे हों। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर फरमाने लगे, तुम माल के ज़रिए लोगों को अपना गर्विदा नहीं बना सकते, पैसे दे के लोगों को पीछे नहीं लगा सकते। कितने को दोगे? देखिए ना, पैसों से तो बंदे का लालच शुरू हो जाता है। एक दफ़ा दें, फिर दूसरी दफ़ा दें, फिर तीसरी दफ़ा दें। रोज़ देंगे तो बंदा राज़ी होगा, और अगर आपने 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो वो नाराज़ हो जाता है। तो कितना को लालच पूरा करेंगे? तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम पैसे दे के लोगों को अपना गर्विदा नहीं कर सकते। हाँ, खंदा पेशानी से, हुस्ने अखलाक से मिलोगे तो लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी खंदा पेशानी, तुम्हारा अच्छा किरदार, ये लोगों को गर्विदा कर सकता है। मालो दौलत से लोग गर्विदा नहीं होते। तो हमारा वो जो रोजमर्रा का लोगों के साथ ताल्लुक है, लबो लहजा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग आना जाना, मिलना बैठना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। और वो किस लिए छोड़ देते हैं? वो उनके रवैये की वजह से छोड़ देते हैं, उनके अंदाजे फिक्र की वजह से छोड़ देते हैं, उनके शिकवों की वजह से छोड़ देते हैं। मिजाज होता है ना हमारा कि हमें शौक होता है ताल्लुक ज्यादा लोगों के साथ हो, और फिर ये भी शर्त होती है कि मैं जिसके पास जाऊं वो मुझे यही कहे कि तू मेरे साथ ही प्यार कर। एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये मैं महफिल कराता हूँ, आप भी तशरीफ लाएं, और मैं 20 उलमा को बुला चुका हूँ और बड़े बड़े नामवर नाम उन्होंने मेरे सामने लिए। मैंने उनसे पूछा कि जो नाम आपने लिए हैं और आपकी तस्वीरें भी साथ हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर गया हूँ आपकी बात को, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आप नमाज भी पढ़ते हैं?
21 उलमा को आपने बुलाया या 20 को बुलाया और बड़े बड़ों को बुलाया, और मुझे भी आप दावत पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लबो लहजे से तंज और तुशरुई छलकती है। तू दौलत के पीछे लग गया है, तू बिल्कुल जाहिल है, तू बिल्कुल, तेरे खानदान में से भी कोई नहीं इधर आता। आप तंज कर रहे हैं, आप दावत दीन नहीं दे रहे। दावत दीन तो गुलदस्ते में रख के पेश की जाती है। उसकी तो एक खूबसूरती है, उसका तो एक हुस्न है, उसकी तो अपनी एक जाज़बियत है, उसकी अपनी एक नूरानियत है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की इमामत फरमाई, और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में हैं। बाज़ौक़ात होता है ना, अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते हैं कि लकड़ी के साथ हुजूर ने जमीन कुरेदनी शुरू कर दी, और देर तक हुजूर ने चेहरा नूर को जमीन की तरफ झुकाए रखा, गोया जमीन शर्फ़े दीदार हासिल करती रही। देर तक चेहरा नूर झुका रहा जमीन की जानिब, हुजूर ने रुखे नूर को फेर लिया। सहाबा कहते हैं कि हम ना बड़े, जब हुजूर हमारे करीब होते थे तो हमारा ख्याल होता था कि रहमत की बरखा है, अपने अपने हिस्से का करम उड़ेल ले अपने ऊपर। फरमाते हैं मुंतजिर थे कि हुजूर कब हमारी तरफ रुखे अनवर फेरें और हम करीम से कोई बात सुन सकें। इरशाद फरमाते हैं कि हम बड़े शदीद मुंतजिर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर उठाया, देर के बाद चेहरा अनवर उठाया। ये देखिए तबलीग हो रही है, और जब हुजूर ने चेहरा अनवर उठाया तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और 3 दफा हुजूर ने फरमाया, क्योंकि कब्र तैयार हो रही थी, 3 दफा नबी करीम ने फरमाया, लोगों कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो। 3 दफा हुजूर ने ये जुमले दोहराए। क्यों? एक मैं तबलीग करता हूं और उसमें न दर्द है, न रोना है, न वो लबो लहजा। एक हुजूर दावत दे रहे हैं कब्र की तैयारी की, लेकिन उसमें आंसू है, उसमें खास रगबत है गुलामों के। तो अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारा अंदाज़े तकल्लुम है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं कहा करता हूं कि हम ना दीन के लिए जब कलाम कर रहे होते हैं तो शिद्दत होती है हमारे जुमलों के अंदर। बाद मकामात शिद्दत के होते हैं। आप जिहाद की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, तो किसी जगह आपके लबो लहजे के अंदर शिद्दत का हो जाना बुरा नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। लेकिन मेरे अजीज, हर वक्त ही कुछ लोग तलख हैं, उन्हें किसी वक्त भी आप उनसे मुलाकात कर लें, वो लोग आपको परेशान ही नजर आएंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नजर आएगा, और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नजर आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, वो दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हजरत सैयदना मालिक अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, कहते मैंने फौरन गुजर जाता है, लड़ाइयां हमेशा चल नहीं सकती। लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन की। कत्ल भी हो तो अगर कातिल को फांसी भी हो जाए तो फांसी के बाद बिल आखिर लड़ाई तो खत्म हो ही गई ना। लड़ाई हमेशा चलती, तलखी हमेशा चल सकती नहीं। तलखी रूटीन में चलने वाला सिक्का, कोई सिक्के रूटीन में चलते वक्ती होते। ये जो गुस्से का लबो लहजा है, तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। रूटीन में प्यार ही चलता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा, और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए ही देखा है। ये जो आपका लबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, मुस्कुराने वाला, ये लब पूछता ही कोई नहीं। ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतरा था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है।
تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا، دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنے کہے گا بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے. ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تُو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے. اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا. شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا. اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے. وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے. بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے. تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی. تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی. تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں. سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.